بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سال پنجم کے وہ طلباء جنہوں نے آن لائن کے ذریعے سے داخلہ فارم داخل کیا ہے اور سال پنجم کا گروپ بنا کر کے آپ کو اس گروپ کا شریک بنایا گیا ہے، ان سب طلباء کو سلام پیش کرتا ہوں اور خداوند قدوس کے دربار میں یہ امید بھی رکھتا ہوں کہ آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر پر خیر و عافیت سے ہوں گے۔ مجبوری کی بنیاد پر کرونا کی جو دوسری لہر آئی ہوئی ہے پوری دنیا کے اندر، جس کی وجہ سے روزمرہ کا جو نظام ہے اس نظام کے اندر گویا کہ تھپ پڑ گیا ہے، تو اسی مجبوری کی بنیاد پر آج ہم آن لائن کے ذریعے سے بڑی بڑی کتابوں کا درس اور سبق موبائل کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ ایک حد تک پچھلے سال جو آپ کا نقصان ہوا ہے اس سال کم سے کم ایک حد تک اس نقصان کی بھرپائی ہو جائے۔ دن بھر میں دو ڈھائی گھنٹے جو ہے وہ کتاب کے ساتھ آپ کی انسیت، کتاب کے ساتھ تعلق، لکھنے پڑھنے کا مشغلہ جو ہے وہ برقرار رہے، اسی مقصد سے ہمت کر کے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کرتے ہوئے آن لائن کے ذریعے سے آپ کو درس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس وقت میں مدرسہ اسلامیہ میلامٹی تیتاور جورہاٹ کا ادنا خادم عبدالحق قاسمی آپ سے مخاطب ہوں نور الانوار جو اصول فقہ کی کتاب ہے اس کتاب کو لے کر کے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر سال کتاب کو جب شروع کیا جاتا ہے، جس دن پہلا سبق ہوتا ہے، تو ہمارے اکابر اساتذہ کرام پرانے زمانے سے، ماضی سے تبرک کے طور پر چند دعائیہ کلمات ہم کو پڑھاتے ہیں اور اس کو پڑھانے کے بعد درود شریف کے ذریعے سے سبق کا آغاز فرماتے ہیں۔ تو اس وقت آپ ہم سے دور ہے لیکن آواز آپ تک پہنچ رہی ہے، تو اس بنیاد پر چند دعائیہ کلمات جو مشہور ہے، آپ ہمیشہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، ان دعائیہ کلمات کو میں پڑھ رہا ہوں وقفے کے ساتھ، رک کے، تاکہ آپ بھی ان دعائیہ کلمات کے ساتھ شریک ہو جائے، آپ بھی خود پڑھیں۔ تو میں دعا پڑھتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا یسر لنا ھذا الکتاب ولا تعسرہ وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربنا یسر لنا ھذا الکتاب ولا تعسرہ وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ربنا یسر لنا ھذا الکتاب ولا تعسرہ وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت نور الانوار کے نام سے جو کتاب آپ شروع کرنے جا رہے ہیں،
یقیناً آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ اصول فقہ کی ایک کتاب ہے۔ فقہ کے اصول جس کتاب کے اندر بتایا جائے گا، کچھ نیم، کچھ طریقہ، ویسے فقہ کے مسائل تو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں۔ نماز کو لے لیجئے، ہزاروں مسائل ہے۔ روزے کو لے لیجئے، ہزاروں مسائل ہے۔ زکوٰۃ کو لے لیجئے تو ہزاروں مسائل ہے۔ اس طریقے سے ہر موضوع پر ہزاروں مسائل ہے، تو ان تمام مسائل کو یاد کرنا ایک آدمی کے لیے وہ ایک وقت مشکل کام ہے، ہو نہیں سکتا۔ تو اس وجہ سے مسائل کے لیے کچھ ایسے ضابطہ، کچھ قوانین، کچھ قاعدے ہونے چاہیے جس کی بنیاد پر آپ نت نئے روزمرہ کا مطلب یہ ہے کہ দৈনন্দিন জীৱনত দিনটোত আমি যিবিলাক কাম কৰোঁ সেই কামবিলাকত আমি কিছুমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হওঁ, সেই সমস্যাবিলাক আমি কেনেকৈ হল কৰিব পাৰোঁ, সেই বস্তুখিনিৰ নিয়ম নীতি যিটো আছে, সেই নিয়ম নীতিটো যিটো ইলমত বা যিটো বিষয়ত শিকোৱা হয় সেইটোৱে হ'ল উছুলে ফিকহ। গতিকে সেই উছুলে ফিকহৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কিতাপ। साल चहारमत पढ़ने वाले जो तलबा है वो उसूल शाशी अगर पढ़ लिए होंगे तो आपको थोड़ा बहुत मालूमात हासिल होगा कि किस कदर अहम चीज़ है। तो चलिए खैर, बात इंशाल्लाह आगे बढ़ेगी तो बात समझ में आ जाएगी। ये उसूल फ़िक़्ह का जो फ़न है, सिर्फ ये नहीं है बल्कि किसी भी फ़न को, फ़न बलागत, फ़न तफसीर, फ़न नहू, फ़न सर्फ वग़ैरह की जो किताबें हैं, जो फ़नूनात है, इनको शुरू करने से पहले 2-3-4 छोटी छोटी जो बातें हैं वो हमारे जहन नशी हो जाना चाहिए, उसको समझ लेना चाहिए। उसके बाद जो है उस फ़न को शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह आगे चल करके मुईन और मददगार साबित होगा ये 2-3 बातें। तो पहली बात ये है कि जिस फ़न को आप पढ़ रहे हैं, जितु विषय तुम्हारे पढ़िबोलै लैसा, उस फ़न की तारीफ क्या है, किससे कहते हैं, वो क्या चीज़ है, किस हलवे का नाम है, क्या लड्डू है ये। पहले इस फ़न की तारीफ आप मालूम कर लें। दूसरी बात यह है कि इस फ़न का गर्ज़ व गायत क्या है, उद्देश्य, पढ़िले की होगो, इसको पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा उसको जान लें। तीसरी बात यह है कि इस फ़न का मौजू, विषय वस्तु, कुंटू विषयर ऊपर आलोचना होबो उसका जानना ज़रूरी है। और चौथी बात और आखिरी बात यह है कि इस फ़न, जो किताब आप पढ़ रहे हैं, इस किताब के मुसन्निफ़ के कुछ हालात अकनमान परिचय हो जाना चाहिए। और वो इसलिए कि तारीफ़ का जानना, उस फ़न की तारीफ़ का जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि मजहूल मतलब की तलब लाजिम ना आए। जितु विषय मैं पढ़िबोलै लैছোঁ সেই বিষয় সম্পর্কে কি পঢ়িবলৈ লৈছোঁ সেইখিনি যদি মই নাজানো, তেতিয়াহ'লে নজনা বস্তু এটাক বিচাৰি ফুৰাৰ দৰে হ'ব আৰু তাৰ জৰিয়তে একো ফায়দা নহয়। মই কি বিচাৰি আছোঁ মই নিজেই নাজানো, গতিকে গোটেই দিন ৰাতি 24 ঘণ্টা যদি মই বিচাৰিয়ে থাকোঁ তেতিয়াহ'লে মই কি পাম? পাবলৈতো একোৱেই নাই, কাৰণ মই কি বিচাৰি আছোঁ মই নিজেই নাজানো। तो इसलिए जिस फ़न को आप पढ़ना चाहते हैं, उस फ़न की तारीफ़ जो है वो आप पहले जान लें ताकि मजहूल मुतलक की तलब जो है वो लाजिम ना आए। गर्ज़ गायत का जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आबस और बेकार चीज़ का तलब का इल्ज़ाम जो है वो आप पर न लगे। বিষয় বস্তু, गर्ज़ गायत, उद्देश्य যদি আপোনাৰ ঠিক নহয়, যদি উদ্দেশ্যটো মই ঠিক কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এটা মানে উদ্দেশ্যবিহীন আৰু অদৰকাৰী বস্তু এটাক যেন মই বিচাৰি আছোঁ, তেনেকা এটা বদনাম মোৰ ওপৰত লাগি যাব। সেইকাৰণে गर्ज़ गायत जानना, इसीलिए गर्ज़ गायत का जानना ज़रूरी है। तीसरी चीज़ जो मैंने बताया है कि मौजू का जानना ज़रूरी है, वो इसलिए कि मौजू के जानने से एक फ़न के मसाइल को दूसरे फ़न से इम्तियाज़ हासिल हो जाता है। उसूल फ़िक़्ह का फ़न आप पढ़ रहे हैं, हिदायतुन्नह के मसाइल जो है, नहू के मसाइल, सर्फ़ के जो मसाइल है, बलागत के मसाइल जो है, उन मसाइल से उसूल फ़िक़्ह के मसाइल जो है वो खुद ब खुद अलग हो जाएंगे।
امتیاز حاصل ہو جائے گا، الگ ہو جائیں گے. اس لیے موضوع کیا نام ہے کہ موضوع کا جاننا ضروری ہے. اور اس کے بعد مصنف کے جو حالات ہے اس کا جاننا اس لیے ضروری ہے تاکہ مصنف کے حالات کے جاننے سے ان کا مرتبہ، ان کے تصانیف، جو کتابیں انہوں نے تصنیف فرمائی ہے، اس کا مرتبہ آپ کے دل میں، ہمارے دل میں بیٹھ جاتا ہے. جب مصنف کے یعنی مرتبہ اور ان کی قدر اور ان کی شان جو ہے وہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے گا تو انشاءاللہ اسی شان اور قدر کو برقرار رکھتے ہوئے ہم ان کی تصنیف کردہ کتاب کو شوق اور ذوق کے ساتھ یعنی پڑھنے کے لیے جو شوق اور ذوق ہونا چاہیے وہ دل میں خود بخود آ جائے گا. تو یہاں رک کر کے میں آپ حضرات کو شاید میرے گمان کے مطابق ایک نئی چیز آپ کو بتلا رہا ہوں. چھوٹا سا ایک جملہ ہے، شاید آپ پہلی بار سن رہے ہیں. ہم فارسی پہلی سے اسم، فعل، حرف، ماضی، مضارع، صیغہ، اس کے بعد مصادر، مصدر، مختلف چیزوں کی تعریفات امتحان میں بھی پوچھے جاتے ہیں، اساتذہ بھی پوچھتے ہیں، بتاتے بھی ہیں، ہم لکھتے ہیں کہ اسم کی کیا تعریف ہے، فعل کسے کہتے ہیں، حرف کی تعریف کیا ہے. یہ تعریف کا لفظ ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں. لیکن کبھی شاید آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ تعریف کی تعریف کیا ہے، تعریف کو کس سے کہتے ہیں، تعریف کی کیا تعریف ہے. تو تعریف کی تعریف آج میں بتا رہا ہوں. ما یبین بہ حقیقت الشیء، یبین بہ حقیقت الشیء. تعریف ایک ایسی چیز کا نام ہے جس کے ذریعے سے کسی چیز کی حقیقت کو بتلایا جاتا ہے. تعریف اس چیز کا نام ہے جس کے ذریعے سے کسی اور چیز کی حقیقت کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کے بارے میں آپ کو بتایا جاتا ہے، اسی کا نام تعریف ہے. اس کے بعد چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں. تو علم فقہ کی تعریف کیا ہوگی؟ علم فقہ کی تعریف، علم اصول فقہ کی تعریف آپ اگر لکھنا چاہتے ہیں تو میں بہت سلولی آپ کو بتاتا چلوں گا، بہت سلولی، دھیرے دھیرے، رک رک کے، تاکہ آپ لکھنا چاہے تو اس کو کاپیوں میں لکھ سکتے ہیں. علم فقہ کی تعریف ہوا علم بقواعد یتوصل بها الى استنباط الاحکام الشرعیۃ الفرعیۃ من ادلتها التفصیلیہ. ترجمہ: علم اصول فقہ ان قوانین کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے شرعی، فرعی احکام کو ادلہ اربعہ سے نکالا جاتا ہے. یہاں ادلہ تفصیلیہ سے مراد ادلہ اربعہ یعنی قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس ہے. عربی تعریف میں احکام کے ساتھ شرعی اور فرعی کی قید لگایا گیا ہے. تو ان دونوں قیود سے، شرعی کی قید سے غیر شرعی جو ہے وہ خارج ہو جائے گا اس موضوع سے، اور فرعی کی قید سے احکام اصلیہ یعنی عقیدے کا احکام، جیسا کہ اللہ ایک ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے، جنت اور دوزخ برحق ہے، یہی سب جو عقیدے کا مسائل ہے، جو عقیدے کے مسائل اس موضوع سے، اس بحث سے یعنی اس کتاب سے خارج ہو جائے گا. اس کے متعلق بحث نہیں کی جائے گی، بلکہ احکام عملیہ سے اس کتاب کے اندر بحث ہوگی. یہ اصول فقہ کی تعریف ہو گئی. دوسری بات جو آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اس علم کا غرض و غایت کیا ہے. تو اس علم کے غرض و غایت سے پہلے آپ کو
غرض غایت یہ ہے کہ احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا. غرض غایت ہے احکام شرعیہ کو ادلہ تفصیلیہ سے جاننا اور استنباط مسائل کے قواعد کو معلوم کرنا. استنباط مسائل کے قواعد کو معلوم کرنا. اس کتاب کا موضوع جو ہے وہ ہے ادلہ اربع. قرآن، جیسا کہ بتایا گیا ہے، قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس. تو دو تین بات جاننے کے بعد احوال مصنف کے کچھ حالات جو جاننا ضروری ہے تاکہ ان کے وقار، ان کا مرتبہ ہمارے دل میں بیٹھ جائے. اس اعتبار سے میں مختصر انداز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ کو معلوم ہوگا کتاب جب کھولیں گے آپ دیکھیں گے کہ بیچ بیچ میں ایک دو جملے جو ہے اس جملے پر مخطوط یعنی خط کھینچا ہوا ہے. تو در حقیقت آپ کے نور الانوار میں دو کتاب ہے، ایک ہے منار اور دوسری اس کی شرح جو ہے وہ ہے نور الانوار. منار جو اصول فقہ کی کتاب ہے اس کی شرح جو ہے وہ نور الانوار لکھی گئی ہے. تو گویا کہ اس کے اندر دو کتابیں ضم کیا گیا ہے، ایک ہے منار، متن جو ہے وہ منار کا ہے، اور دوسرا اس کی شرح نور الانوار. تو پہلے ہم منار کے مصنف رحمۃ اللہ علیہ پر تھوڑا سا تبصرہ کر لیتے ہیں. منار کے مصنف کا نام ابو البرکات عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ ہے. ان کا لقب حافظ الدین ہے. آپ ماوراء النہر کے ایک شہر نصف کا باشندہ جو روس اور افغانستان کے سرحدی علاقے میں ہیں. اس نسبت سے آپ کو نصفی کہلاتے ہیں. بڑے ہی متقی اور پرہیزگار، بڑے عالم دین تھے. علم فقہ اور اصول فقہ میں آپ کی مہارت انتہا تک پہنچی ہوئی تھی. اصول فقہ میں، حنفی اصول فقہ میں آپ کے لکھے ہوئے متن منار کو عجیب مقبولیت حاصل ہے. منار مختصر، جامع اور بہت ہی پیارا متن ہے. صدیوں سے یہ متن علماء کی توجہ کا مرکز رہا ہے اور مدارس میں داخل نصاب ہے، جو کہ عند اللہ مقبول ہونے کی علامت ہے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور متن کنز الدقائق، جو پہلے زمانے میں عربی سوم میں قافیہ کے ساتھ پڑھائی جاتی تھی، کنز الدقائق کو بھی شرف قبولیت سے نوازا گیا ہے. حضرت کی وفات جو ہے وہ 710 یا 11 ہجری میں ہوئی ہے. تو متن منار کے جو ہے مصنف کے حالات آج کے سبق میں بس اتنا ہی ہے. کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا توفیق دیا تو نور الانوار کے مصنف اور شارح رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی پر تھوڑی سی تبصرہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ باضابطہ سبق کو شروع کر لیا جائے گا.